ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو رمضان کی راتوں کی عبادات کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رمضان میں نازل فرمایا ہے، تو رمضان کی رات کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہو۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باید تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 10ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ حدیث مشکات ان بخاری سے لی گئی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کے نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکی کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف ان دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا ہر جگہ ظہور ہوتا ہے۔ یہ در منصور عن احمد البیکی سے لی گئی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ احمد ابن ماجہ ترمذی سے حدیث لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتے ہیں معاف کرنے کو، بس معاف فرما مجھ کو بھی۔ اب جو ہے شب قدر کی 21ویں شب کی عبادت کے بارے میں آپ بتاتی ہوں۔ آج 20واں روزہ ہے تو آج جو ہے 21ویں رات ہے۔ سب سے پہلے جو ہے تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کے دعا میں پڑھتے ہیں۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ 21ویں رمضان سے لے کر آخر رمضان تک روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میری حفاظت فرما دوزخ کی آگ سے۔ اس 21ویں شب میں 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بعد سلام پھیرے کے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوسری جو ہے 21ویں شب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ بعد السلام 80 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں، سچے دل سے یہ نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار جو تسبیح ہے سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کو تھامنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ آگے جو ہے 21ویں شب کا خاص وظیفہ یہ ہے کہ 21ویں شب میں بعد نماز عشاء اور تراویح کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قدر کی 5 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے اور اس کا ایک رکوع ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس ماہ رمضان کی کسی بھی شب کو بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی بہت افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔